بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح القدیر تفسیر ہم پڑھنے والے ہیں اور سورہ النور ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ وہ درمیان میں نا ہم نے چھوڑ دیا تھا، اینڈ سے کچھ رہ گیا تھا۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، یہ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ والخامسۃ قرأ سبعۃ وغیرہم الخامسۃ بالرفع علی الابتداء، ائمہ سبع اور دیگر نے لفظ خامسہ کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے علی الابتداء، ابتدا پر، یعنی مبتدا ہونے کی بنا پر۔ وخبر، اور اس کی خبر ہے، ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، مل گیا بھائی، چھٹیوں کے بعد ہوتا ہے نا۔ وقارا، طالب علم گھوم جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ وقارا ابو عبد الرحمن وطلحۃ وعاصم فی روایت حفص والخامسہ تا، ان لوگوں نے حفص کی روایت میں والخامسہ تا پڑھا ہے، بالنسب، نسب کے ساتھ، علی معنی، اس معنی پر، وتشہد الشہادۃ الخامسۃ، یعنی وہ پانچویں مرتبہ گواہی دے گی۔ وتشہد الشہادۃ الخامسۃ، علم قرات ہے نا، اور علم نحو، یعنی دو طریقوں سے پڑھا گیا، والخامسۃ والخامسہ تا۔ اگر آپ والخامسہ تو پڑھتے ہیں تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، اور اگر آپ والخامسہ تا پڑھتے ہیں تو اس کی توجیہ کیا ہے، یہ وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ بڑے طالب علم ہیں، یہ چیزیں پڑھ کے آئے ہیں، تو یہ قراتوں کو ایک ایک لفظ میں کتنے طریقوں سے پڑھا گیا ہے، اور اس کا اثر کیا ہے، اور اس کا اثر ہے بھی یا کہ نہیں، عملاً یا پریکٹیکل، کوئی ڈیفرنس بھی ہے یا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ آج کل ان چیزوں کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، بہرحال یہ بڑی عام ہے۔ ومعنی ان کان من الکاذبین، اس آیت کا معنی، اگر وہ جھوٹوں میں سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ای فیما رماہا بہ من الزنا، دروازہ بند کر دیں گے، یعنی اس زنا کی بات میں، رماہا، آدمی نے اس عورت پہ تہمت لگائی، بھی جس کے ذریعے، اگر وہ اس میں جھوٹ بول رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر وہ جھوٹوں میں سے، جھوٹ بولنے والوں میں سے، کس بات میں، مطلب یہ کہ آگے اس کی وضاحت کر دی۔ جمہور نے پڑھا ہے بتشدیدی انا کی شاد کے ساتھ، بتشدیدی انا، من قولہ ان لعنۃ اللہ۔ اچھا، انا بھی پڑھا گیا ہے، وقرا نافع بتخفیف، یا نافع نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے ان۔ اب اس کی توجیہ بتائیں جی، آگے وہ بتا رہے ہیں، فعلا قرات نافع، نافع کی قرات پر، یکون اسم ان کا جو اسم ہے یہ ہوگا ضمیر شانی، ضمیر شان، ضمیر شان کا کنسیپٹ پڑھا ہے نا، ہاں، ضمیر شان۔ اچھا، ولعنۃ اللہ مبتدا، اور آگے ان لعنۃ اللہ ہوگا تو آگے وہ مبتدا ہوگا، ولعنۃ اللہ کا لفظ، وعلیہ خبر، اور علیہ اس کی خبر ہوگی، والجملہ تو خبر ان، اور جو سارا جملہ ہے یہ ان کی خبر ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بعد ضمیر شان ہے بھائی، محذوف ہے، تو وہ اس کا اسم ہے، لعنۃ اللہ علیہ یہ مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں خبریہ ہو کر یہ اس کی خبر ہے۔ والا قرات الجمہوری، عربی میں تفسیر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ ایک تو آپ کو عربی آتی ہے، دوسرے عربی کی تفسیر کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ ایک تفسیر کے اوپر کام کرتے ہو، کھپتے ہو، مطالعہ کر کے آتے ہو، پھر سبق آپ یاد کرتے ہو، عبارتیں حل کرتے ہو، تو پھر عربی تفسیر کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے، تفاسیر کی اسٹڈی کیسے، پھر یہ چیزیں بندہ جو ہے نا، یہ انسان کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اگر اچھا پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی بھی سیکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ والا کام بھی کریں، اور ڈنگ ٹپاؤ کام نہ کریں، ڈنگ ٹپاؤ جو عموماً ہم کرتے ہیں۔ والا قرات الجمہوری، جمہور کی قرات کے مطابق، تکون لعنۃ اللہ اسم انا، لعنت اللہ جو ہے، ان لعنت اللہ، وہ انا کا اسم ہے۔ اب سیبویہ نے کہا لا تخفف ان فی الکلام، ایک نقطہ بیان کیا کہ کلام کے اندر انا کو مخفف نہیں لایا جاتا، وبعدہا الاسماء، اس حال میں کہ اس کے بعد اسماء ہوں، الا وانت ترید الثقیلہ، مگر تو مراد لے گا الثقیلہ، ثقیلہ، مطلب یہ کہ جہاں پہ ان ہوگا نا کلام کے درمیان اور اس کے بعد اسم ہوگا،
تو بھائی وہ ان مخففہ من المسکلہ ہوگا، اصل میں وہ مسکلہ ہوگا، شد والا ہوگا، شد کو آپ نے ختم کر دیا۔ اخفش نے کہا لا علم ثقیلۃ الا اجود فی العربیہ، میں نہیں جانتا ثقیلہ کو مگر وہ عمدہ ہے عربی زبان میں، یعنی شد کے ساتھ لانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے عذاب کو دور کر دے گی، یعنی یہ بات تشہد اربع شہادات باللہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دے دیں۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا أي عن المرأة، عورت سے، والمراد بالعذاب الدنیوی، اور عذاب سے مراد دنیوی عذاب ہے، وہ الحد، اور یہ حد ہے۔ وفاعل یدرو قولہ ان تشہد اربع شہادات باللہ، اور یدرو کا فاعل اللہ تعالیٰ کا قول، یہ والا قولہ ان تشہد یہ ہے۔ والمعنی، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ انہ یدفع عن المرأۃ الحد، عورت سے حد کو دور کر دے گی کون سی چیز؟ شہادت ہوا، اس کا گواہی دینا، اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کے نام، کہ ان الزوج لمن الکاذبین، کہ خامن جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسہ تا بالنسب، اب پیچھے والا آپ نے والخامسہ پڑھا تھا، والخامسہ تا والخامسہ تو، اور اس کی جسٹیفیکیشن آپ نے کی ہے پیچھے، یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں اب آپ نے عطف ڈالنا ہے نا، پیچھے والا منصوب ہوگا تو بھائی یہ بھی منصوب ہے، اگر پیچھے والا مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے۔ بالنسب عطفا علی اربع، اربع پر عطف جو ہے نا وہ ڈالتے ہوئے، اچھا نہیں خامسہ میں نہیں ڈال رہے، انہوں نے اربع پہ ڈال دی ہے، ان تشہد اربع شہادات باللہ والخامسہ تا، اچھا صحیح ہے، ادھر بھی خامسہ پر بھی ڈال دیں گے، کوئی ایشو تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے تشہد ہی نکالا ہے بھائی، وہاں بھی آپ نے اس سے پہلے آپ نے کیا نکالا ہے؟ وَتَشْهَدُ شہادت الخامسہ نکالا ہے نا، تو یہاں بھی اگر آپ خامسہ پر ڈال دیں تو بھی وہی مطلب ہے، اور اگر آپ یہاں پہ ان تشہد اربع شہادات پہ ڈال دیں وہی مقصد ہے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ ای وتشہد الخامسہ تھا کذالک کرا حفص والحسن والسلمی وطلحۃ والأعمش، ان سب نے ایسے ہی پڑھا ہے۔ وقرا الباقون بالرفع علی الابتداء، اور باقیوں نے رفع کے ساتھ مبتدا ہونے کی بنا پر پڑھا، اور اس کی خبر یہ ہے ان غضب اللہ علیہ ان کان، اللہ کا غضب اس پہ اگر وہ سچوں میں سے ہے، اے ان کان، اگر وہ کون، اے الزوج خامد سچوں میں سے ہے، بھئی کس میں؟ فیما اس میں، رماہا بھی جس کے ذریعے اس نے بیوی پہ تہمت لگائی، من الزنا، یعنی زنا کا جو مسئلہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا دیا؟ ان غضب اللہ علیہ، اور بندے کے بارے میں کیا دیا؟ ان لعنت اللہ علیہ، بندے پر لعنت ہو اور اللہ کا غضب عورت پہ ہو۔ وتخصیص الغضب بالمرأۃ، اور غضب کو خاص کرنا عورت کے ساتھ، للتغلیظ علیہا، اس عورت پر سختی کرنے کے لیے، یہ نقطہ بیان کر دیتے ہیں نا ایسے کوئی نہ کوئی، لکونہا اصل الفجوری، کیونکہ وہ برائی کی جو ہے نا اصل ہے اور اس کا مادہ ہے۔ ادھر انہوں نے ایسے لکھ دیا ہے، یا یہ کوئی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے۔ وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يَكْثُرْنَ اللَّعْنَ فِي الْعَادَةِ وَمَا اسْتِكْثَارِهِنَّ مِنْهُ لَا يَكُونُ لَهُ فِي قُلُوبِهِنَّ قَرِيبٌ مَوْقِعٌ بِخِلَافِ الْغَضَبِ، کیونکہ جو عورتیں ہیں وہ یہ زیادہ لعن طعن کرتی ہیں عموماً، اور باوجود وما استکثارہن منہ، اور باوجود ان کی زیادتی کے اس میں سے، یعنی باوجود زیادہ لعن طعن کرنے کے، ان کو لعن طعن کے لیے ان کے دلوں میں زیادہ جگہ نہیں ہوتی، زیادہ مقام نہیں ہوتا بخلاف غضب کے۔ اب ایک بندہ زیادہ کام کرتا ہے نا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہوتی ہے، اور بھیا ایک آپ بہت زیادہ چیزیں پڑھتے ہو، چھوٹا موٹا پڑھنے کی آپ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی نا، کیونکہ آپ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اسی لیے بندہ جہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ طالب علم عموماً، میں یہ نہیں کہتا ہوں اہمیت کم ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں نا یہ ایک نیچر ہے انسان کی، یہ مدارس میں مسجد میں رہتے ہیں، ان کو بتایا بھی جائے پھر بھی وہ ویسا احترام نہیں کرتے جیسے عوام الناس کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سارا دن انہوں نے رہنا ہوتا ہے نا، اب کہاں پہ پھدکیں گے، وہ بھاگنا انہوں نے کہاں پہ، مسجد میں ہی بھاگیں گے نا، نیچر کے اندر ہے، آپ کب تک اس کو مطلب باندھ کے رکھ سکتے ہو؟ ایک بندہ باہر سے آیا تھوڑی دیر کے لیے، وہ تو آرام سے بیٹھا رہے گا، چلا جائے گا۔ اب ایک بندے نے 24 گھنٹے وہاں پہ رہنا ہے، بھائی اس نے شرارتیں بھی کرنی، سارا کام کرنا ہے نا،
وہ نہیں کرے گا۔ مجھے یاد ہے ہم بھی مسجد میں جب ادھر پڑھتے تھے تو ایسے ہی بھاگ بھی لیتے تھے، کھیل بھی لیتے تھے، اور ہمارے ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے او شرم کرو اے بے شرمو، او فرشتیاں دے پر ٹوٹی آندے نے تھلے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے نہ بھاگو، طالب علموں کو نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹ رہے ہیں، فرشتوں کو زخمی کرتے ہو تم، وہ بد دعائیں کریں گے تمہارے لیے فرشتے، یہ وہ بابا جی کہتے تھے۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں لان تان کرتی ہیں، اس لیے لان تان کا اتنا ایشو عورتوں کو نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے لیے غضب کا لفظ بول دی، یہ نقطہ بیان کر دیتے ہیں بھائی، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ نقطہ جو ہے وہ حقیقت میں بھی ویسے ہو، ویسے میں نے مطلب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ایک نقطہ بیان کرتا ہے، دوسرا نقطہ بیان کر دیتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ جو ہے جواب لولا محذوف، لولا کے جواب محذوف ہے، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ زجاج نے کہا المان آئے مطلب ہے ولولا فضل اللہ لنال الکاذب منہما عذاب عظیم، تو عذاب عظیم ان میں سے جھوٹ بولنے والے کو پہنچتا، ثم بین سبحانہ وکثیر توبتہ علی من تاب وعظیم حکمتہ البالغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی اپنا زیادہ درگزر کرنا، اپنی زیادہ توبہ اس بندے پہ جس نے توبہ کی، وعظیم حکمتی اور اپنی بڑی دنائی البالغہ جو انتہا کو پہنچنے والی ہے۔ اللہ نے کہا بان اللہ تواب حکیم، اللہ تعالیٰ تو انتہائی معاف کرنے والا اور دنا ہے۔ اے یعود علی من تاب الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ لوٹتا ہے اس پر تاب الیہ جس نے اللہ کی طرف توبہ کی، رجوع کیا، ورجع عن معاصیہ اور اپنی نافرمانیوں سے جو لوٹ آیا، اللہ تعالیٰ لوٹتا ہے بتوبت علیہ، توبہ کے ساتھ اس پر، یعنی اس کو معاف کرنے کے ساتھ، والمغفرت لہو اور اس کے لیے مغفرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی معاف کرنے والا ہے۔ حکیم فیما شرع لعبادی من اللعان، اور اللہ تعالیٰ دنا ہے اس میں شرع جو کچھ اس نے جاری کر دیا، بنا دیا، شریعت بنا دی اپنے بندوں کے لیے، من اللعان یعنی لیان والا مسئلہ، وفرض علیہ من الحدود اور جو اس نے فرض کر دیا ان پہ من الحدود یعنی حدیں وغیرہ، اس میں وہ اللہ تعالیٰ دنا ہے۔ یعنی اگر یہ سزا مقرر کی گئی ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو دنائی ہے وہ کار فرما ہے۔ یہاں تک تھی تفسیر بالدرایا، اب آگے تفسیر بالروایا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہاں اس میں تفسیر بالدرایا پلس تفسیر بالروایا۔ تفسیر بالروایا کا مطلب اہل علم، اصحاب رسول، تابعین کے اقوال یا پیغمبر کے اقوال کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر، ٹھیک ہے۔ اور جو تفسیر بالدرایا ہوتی ہے اس میں جو ماہرین کے اقوال ہیں، جو یعنی الفاظ کو جو دیکھنے والے ہیں کہ ایک لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا، ماہرین لغت، ایک لفظ کا کیا ریلیشن ہے، ماہرین نحو ایک لفظ کی حیت اور صورت کیا ہے، ماہرین صرف، ماہرین قرات، ان کے اقوال جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ وقد اخرج ابو داود فی ناسخ وابن المنذر یعنی ابن عباس فی قولی، ابو داود نے اپنی ناسخ میں اور ابن منذر نے عبداللہ بن عباس سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بیان کیا ہے، الا الذین تابوا، یعنی یہ سارا معاملہ ان کے لیے مطلب ہے یہ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ان کا معاملہ سیپریٹ ہے، یعنی تاب اللہ علیہم اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا من الفسوق کی فسق سے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَلَا تَجُوزُ، رہی گواہی وہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہاں توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، توبہ والا الا الذین تابوا، اور کدھر تھا والا، یہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ بھائی جس نے پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگا دی، 4 گواہ نہ لے کے آیا، ان کو کوڑے مارو، اور ان کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی، اور یہ لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کا تعلق وہ کہہ رہے ہیں الا الذین تاب، مطلب یہ کہ تاب اللہ علیہم، اللہ نے کو معاف کر دیا، کس سے؟ من الفسق، فسق سے، یعنی اب وہ فاسق نہیں ہیں لیکن گواہی ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَلَا تَجُوزُ، رہی گواہی وہ جائز نہیں ہے۔ وَأَخْرَجَ سعید بن منصور وابن جریر عن عمر بن الخطاب انه قال لابی بکر، حضرت عمر نے ابو بکرہ سے کہا ان تبتا،
قبلت شہادت ہوگا یا قبل تو شہادت آئے گا، اگر تو نے توبہ کر لی تو تیری گواہی قبول کی جائے گی، یا میں قبول کر لوں گا، قبل تو شہادت آئے گا تیری گواہی۔ واخرج ابن مردویہ عنہ قال، وہاں پہ تفصیلاً ہم نے پڑھا تھا بھائی الا الذین تابوا کا تعلق کس کے ساتھ ہے، توبہ کا اثر کیا ہوگا، آیا فسق کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، یا پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کر لی، بندہ فاسق نہیں ہے لیکن گواہی والی پابندی اس کے اوپر رہے گی۔ تو اس میں دو طرح کے نظریات، اس میں جو راجح بات ہے یہ ساری بھائی پہلے سبق میں ہم نے پڑھی ہے، اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ پیچھے والا سبق آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ ابن مردویہ نے ان سے بیان کیا، انہوں نے کہا توبتہم، اب کویسچن یہ کہ توبہ کیا ہے، اب آپ توبہ کو کیا کہتے ہیں، آیا یہ کوئی زبانی اقرار ہے کہ بھئی میں اقرار کر رہا ہوں یہ اس طرح کا، یا پھر یہ ہے کہ یہ رجوع کر لینا ہے، طرز عمل کو ترک کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا ہے، اور یہ سیپریٹ مسئلہ ہے انسان کا اور خدا کا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ابن مردویہ نے عبداللہ بن عباس سے بیان کیا، توبتہم اکذابہم انفسہم، ان کی توبہ کا مطلب ہے ان کا اپنے آپ کی تکذیب کرنا، جھٹلا دینا۔ فَإِنْ أَكْذَبُوا أَنفُسَهُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ۔ وَأَخْرَجَ ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سنن عن ابن عباس نے قال من تاب واصلح فشهادته في كتاب الله تقبل، جس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اس کی گواہی اللہ کی کتاب میں قبول کی جائے گی۔ مطلب مختلف طرح کی اوپر روایات آئے ہیں کہ تو شہادت جائز نہیں ہے، اور بھائی اوپر عبداللہ بن عباس سے بیان کیا نا مختلف لوگوں نے، اور یہاں پہ عبداللہ بن عباس سے بیان ہے کہ من تاب واصلح فشهادته في كتاب الله تقبل وفي الباب روایات عن التابعین، اور اس مسئلے میں اس باب میں تابعین سے بھی مختلف روایات ہیں۔ وقصۃ قذف المغیرہ فی خلافت عمر مرویۃ من طرق معروفۃ، اور حضرت مغیرہ کا قذف والا قصہ حضرت عمر کے دور میں، دور خلافت میں حضرت مغیرہ کا تہمت لگانے والا قصہ، حضرت مغیرہ پہ تہمت لگائے جانے والا قصہ، یہ مروی ہے من طرق معروفۃ، کئی سندوں سے۔ واخرج البخاری والترمذی وابن ماجہ عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے امام بخاری ترمذی ابن ماجہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا انہ ہلال ابن امیہ، اب یہ جو آیات ہیں نا یہ ابھی آپ نے پڑھی ہیں، ان کے پس منظر یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں شان نزول، یہ اس کے پیچھے کیا کوئی واقعہ پیش آیا تھا، تو اس حوالے سے جو روایات آتی ہیں ہماری احادیث کی کتب میں یہ ان کو بیان کر رہے ہیں کہ امام بخاری، امام ترمذی، ابن ماجہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا انہ ہلال ابن امیہ قذف امرأۃ عند النبی بشریک ابن سامہ، ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پہ تہمت لگا دی، سبق سنے دھیان سے باتیں نہیں کریں، اللہ کے نبی کے بعد شریک بن سامہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کہا البینہ، تو دلیل، این البینہ، دلیل کے دے رہے، یا البینہ تو دلیل لے کے ویلا حد فی ذالک، وغیرہ حد لگے گی تیری پیٹھ میں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ابھی میں نے چلو اپنی بیوی کے ساتھ بندے کو دیکھا ہے، اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے دیکھا میں بندے بلاؤں ٹور جو وہاں جی آ جاؤ ہاں ساڑھے گھر بندہ بڑے آ جاؤ دیکھ لو سارے، یہ میں کیسے کو بندہ کرے گا؟ اذا راى احدنا علی امرأۃ رجلا، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بندہ دیکھتا ہے، ینطلق، وہ جائے گا، یلتمس البینہ، آیا وہ دلیل، کیا وہ دلیل تلاش کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی شروع ہوئے فجعل رسول اللہ یقول، آپ کہہ رہے تھے البینۃ ویلا حد فی ذالک۔ ہلال نے کہا والذی بعثک بالحق انی لصادق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یقیناً میں سچ بول رہا ہوں۔ ولا ينزلن اللہ ما یبرئ ظہری من الحدی، ضرور اللہ تعالیٰ نازل کرے گا وہ جو میرے پیٹ کو بری کر دے حد سے۔ وہ نزل جبریل، جبریل اترے فنزل علیہ، اس نے یہ کلمات اتارے والذین یرمون ازواجهم متى بلغ ان کان من الصادقین۔ فانصرف النبی، اللہ کے نبی پھرے، فارسل الیہما، آپ نے دونوں کی طرف پیغام بھیجا، فجاء ہلال، مطلب یہ کہ پروسیجر، ایک طریقہ کار آپ کو بتا دیا گیا کہ ان کا معاملہ اس کو ایسے ڈیل کرنا ہے، یا نیکسٹ ٹائم کو مسئلہ پیش آتا ہے دونوں قسمیں اٹھا لیں ایسے ایسے۔ اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا، ہلال آ گیا، بشاہد، اس نے گواہی دی، والنبی یقول، اللہ کے نبی، جب کہ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان احدکما کاذب، تم میں سے ایک جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فہل منکما تائب، کیا تم میں سے کوئی رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا ہے؟ ثم قامت، پھر عورت کھڑی ہوئی، فشہدت، اس نے گواہی دی۔ فلما کانت عند الخامسہ، جب وہ پانچویں کے پاس پہنچی، 4 دفعہ اس نے کیا دیا، اللہ کی قسم، اللہ وغیرہ، واقف ہوا، لوگوں نے اس کو روکا، انہوں نے کہا انہا موجبت، یہ تو واجب کرنے والی ہے جہنم کو، اگر تو جھوٹی ہے تو تیرے اوپر جہنم واجب ہو جانی۔ فتلقات،
وہ ہچکچائی، پس و پیش اختیار کرنا تلق کا، وہ ناکسا تو رک گئی. ناکسان کا معنی ہوتا ہے کسی معاملے سے رک جانا، پیچھے ہٹ جانا. مطلب یہ کہ ایک دفعہ چپ ہو گئی، حتی زننا انا ترجو، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ اسے وہ لوٹ جائے گی. ثم قالت، بھی اس نے کہا لا افزع قومی سائر الیوم، زمانے بھر کے لیے میں اپنے قوم کو رسوا نہیں کروں گی. فاضا یفزع رسوا کرنا ہوتا ہے بھائی. فمضت، پھر وہ جاری ہوئی. اگلا جملہ اس نے بول دیا، اگلی قسم بھی دے دی. اللہ کے نبی نے کہا اب سروا، اس کو دیکھنا، اس کا دھیان رکھنا. فائن جات بھی، اگر یہ بچہ لے کر آتی ہے، پیدا ہوتا ہے، آنکھ حلل عینین، اس کی آنکھیں سرمگی ہیں. کاہل یا کالو کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں کالی کالی ہونا ہوتا ہے نا. بعض بچے کالے ہوتے ہیں، آنکھیں کالی ہوتی ہیں، اور بعض بوریاں ہوندیاں نے بابا، بعض بلیاں ہوندیاں نے. نہیں گل سمجھ آتی بھی تو بول تو پڑھا کرو. سابق الالیتین، سابق یسبق ہوتا ہے کشادہ ہونا. چوتڑ بڑے بڑے ہیں، موٹا ہے، کیا گوڑو موڑو کیا کہتے ہیں آپ لوگ. قدر لجا ساقین، پنڈلیاں اس کی پر گوشت ہیں، موٹی موٹی پنڈلیوں والا ہے بچہ، موٹا جو ہے. فو علی شریک ابن سامہ، تو وہ شریک کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس طرح کا بندہ ہونا ہے نا. تو آپ نے عموماً بچہ ماں باپ جیسے ہی ہوتا ہے نا، ہاں جی، تو اس لیے آپ نے یہ کہہ دیا. فجات بھی ایک اداری کا، وہ بچے کو لے کر ہے، ویسا یعنی ویسا بچہ جنا اللہ کے نبی نے کہا اللہ ما مضى من کتاب اللہ، اگر وہ نہ ہوتا جو کچھ جاری ہوگا کتاب اللہ میں سے، وہ جو کچھ معاملہ پیش آ گیا، سلوشن بتایا گیا، اس کے مطابق چیز کو ڈیل کیا گیا، اگر وہ چیز نہ ہوتی لکان علی ولہا شان، تو میرا اور اس کا معاملہ ہوتا. مطلب یہ کہ میں عورت نو پھر سزا دینا پوچھتا میں. اب چونکہ کہا گیا بھی جس نے قسم دے دی وہ بندہ بری ہے، اب اس نے چونکہ قسمیں اٹھا دی ہیں تو لہذا اب ہم اس کے اوپر سزا نہیں ڈالتے. واخرج هذه القصة ابو داود الطيالسي وعبد الرزاق واحمد وعبد بن حميد وابو داود وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم وابن مردويه عن ابن عباس مطولا. ان صاحب نے عبداللہ بن عباس سے لمبا. اچھا، امام بخاری نے واخرج البخاری و مسلم وغیرہما ولم يسم الرجل ولا المرأة، انہوں نے بیان کیا لیکن انہوں نے آدمی عورت کا نام ہی نہیں لیا. ٹھیک ہے. اور قصے کے آخر میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے کہا اذهب، تو جا، فلا سبیل لک علیہا، تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس عورت پر. اس نے کہا یا رسول اللہ ماری، مطلب یہ تیرا عورت نہ کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، تو جا سکنے. اس نے کہا مال ہی میرا مال، میرے پیسے، اور میں نے بڈھی نو حق مہر دیتا سی. آپ نے کہا لا مال لا کا، تیرا کوئی مال نہیں ہے. وَإِن كُنتَ صَدَقْتَ عَلَيَّ، اور اگر تو نے سچ بولا اس پہ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، تو وہ اس کے بدلے میں مال تیرا چلا گیا جو تو نے اس کی شرمگاہ میں سے حلال سمجھا. وَإِن كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تو نے جھوٹ بولا ہے، فَذَاكَ بَعْدُ لَكَ مِنْهَا، تو یہ زیادہ بعید ہے تیرے لیے اس سے. اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اب ایک تو نے الزام لگا دیا، اوپر سے مال بھی مانگ رہا ہے. اچھا، یہ قصہ ایسے بیان ہے، اوپر والے بیان کرتے ہیں. لیکن ایک اور قصہ بھی آتا ہے، واخرج البخاری و مسلم وغیرہما عن سہل بن سعد، سہل بن سعد سے اس نے کہا جاء اویمر الی عاصم بن عدی، اویمر عاصم بن عدی کے بعد اس نے کہا سل رسول اللہ کے نبی سے پوچھ، ارایت رجلا، آپ کا کیا خیال ہے ایک بندے کے بارے میں، وعدہ ما امرات رجلا، جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی بندے کو پتہ ہے، فقاتل، پھر اس کو قتل کر دیتا ہے، ایقتل بہ، آیا اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، ام کیف یوسن، یا کہ کیسے کیا جائے گا. فسال عاصم رسول اللہ، عاصم نے اللہ کے نبی سے پوچھا، فاب رسول اللہ المسائل، اللہ کے نبی نے عیب لگایا المسائل، اس طرح کے سوالات کو. اویمر نے کہا واللہ لاتین رسول اللہ اسال انه، ضرور میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، ضرور میں پوچھوں گا. فاتاؤ، پھر وہ آپ کے پاس آیا، پھر خود آ گیا نا بھائی، پھر وہ خود آ گیا. ٹھیک ہے، پہلے اس نے عاصم کو بھیجا، پھر وہ خود آ گیا. فوجدہ قد انزل علیہ، اس نے آپ کو پایا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. فدعا بہما، آپ نے دونوں کو بلایا، فلان بینہما، دونوں کے درمیان لیان کروا دیا. اویمر نے کہا ان طلقت بہا یا رسول اللہ لقد غضبت علیہا، اگر میں اسی عورت کو لے کے جاؤں اللہ کے نبی اپنے ساتھ، اگر میں لے جاؤں، میں نے تو اس کے اوپر جھوٹ بولا، مطلب یہ ہے کہ میں نے، اب یہ ہوگا کہ میں نے الزام لگایا اس کے اوپر، میں نے اس کو نہیں ساتھ لے کے جانا. ففارا کہا، وہ بندہ اس سے الگ ہو گیا، قبل ان یامر رسول اللہ، پہلے سے کہ اللہ کے نبی اس کو حکم دیتے ہیں.
فسارہ سنت للمطلعین، تو یہ طریقہ کار بن گیا اعلان کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اب شروع ہوا اس عورت کو دیکھنا، فین جات بھی آسامہ، اگر یہ بچہ جانتی ہے آسامہ کالا ہے، صحیح میں آسامہ کو نا کالا ہونا، بچے پیدا ہوتے ہیں نا، کئی کالے ہوتے ہیں نا، کئی چٹے ہوتے ہیں، آدھا اجل عینین، موٹی موٹی آنکھوں والا ہے، دائج ید، آنکھ کا موٹا ہونا، عظیم الالیتین، بڑے بڑے چوتڑوں والا ہے، فلا راہ الا کا سادہ کا، میں نہیں سمجھتا مگر اس بندے نے سچ کہا ہے، وائن جات بھی، وہ ہے میرا، اگر وہ بچہ جنتی ہے لے کر آتی ہے اس حال میں کہ وہ سرخ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ ہے میرا چھوٹا سا بچہ اور سرخ ہے، سرخ رنگ کا چھوٹا بچہ ہے، احمر کی تصغیر ہے، زیادہ سرخ ہے، کانو وارتن، گویا کہ وہ کرلا ہے، کرلے کی طرح نا، فلا راہ الا کاذبان، میں نہیں سمجھتا مگر ایک بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، بندہ امید ہونا ہے نا، فجات بھی مثل النات المکروہ، وہ عورت اس بچے کو لے کر آئی، اس نے جنا اس کو اس وصف پر جس کو ناپسند کیا گیا، وہ فی الباب احادیث کثیرہ، اور اس مسئلے میں بہت سی حدیث ہیں، وفی ما ذکرنا کفایت، اور اس میں اس باس میں جو ہم نے ذکر کی کفایت ہے، یعنی جو تشریح کے لیے اور تفسیر کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ ہم نے بیان کر دی۔ واخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب والی و ابن مسعود قالوا، امام عبد الرزاق نے حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود سے ان کے اقوال نقل کیے ہیں کہ انہوں نے کہا لا یجتمع المطلعنان ابدا، دو لعان کرنے والے کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی یہ تھی وہ جو ہے تفسیر جو پیچھے والے ہمارے رہ گئی تھی نا، آیت نمبر 10 تک، ٹھیک ہے۔